بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں فرینڈز آپ لوگ؟ میں نے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری ہیئر سیرم والی جو ریسیپی تھی میں نے شیئر کی تھی آپ سے فیو ڈیز بیک، وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اور آئی ہوپ کہ آپ نے وہ سیرم بنایا ہوگا. نہیں بنایا تو پلیز جا کے وہ ویڈیو دیکھیے اور وہ سیرم ضرور بنائیے گا. بہت اچھا اور بہت افیکٹو سیرم ہے. I am sharing yet another favorite of mine. This is a skincare recipe or remedy you can say. It's a face mask جو کہ بہت ہی اچھے مزے کے انگریڈینٹ سے بنتا ہے، جن کے میں آپ کو اگین بینیفٹس بھی بتاؤں گی ویڈیو میں آگے چل کے. تو میں آپ کو آج یہ ریسیپی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میرا بہت ہی فیوریٹ اور بہت ہی اچھا ماسک ہے. یہ میں تب لگاتی ہوں جب مجھے ایمرجنسی میں کسی جیسے فنکشن پہ جانا ہے اور میں کسی فیشیل وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑ سکتی، سیلون نہیں جا سکتی، تو میں اس کے لیے یوز کرتی ہوں. اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 ٹیبل اسپون آف چیا سیڈس. چیا سیڈس آپ کو پتہ ہے ہائیڈریشن دیتے ہیں اسکن کو، ریجنریٹ کر دیتے ہیں اسکن کے لیے، اسکن کے اوپر ایک بیریئر بنا دیتے ہیں. آپ نے لینا کس طرح سے ہے کہ 1 چمچ آپ نے چیا سیڈ لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون. آپ نے ایک تھوڑے سے پانی میں اس کو سوک کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لائک فار 15-20 منٹس، اینڈ دا کنسسٹنسی بیکمس لائک دس. جیسے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی جلی لائک ہو جاتی ہے، جیسے بیزل سیڈس کی ہو جاتی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی اسٹرینر میں ڈال کے پانی اس کا سارا اسٹرین کر لینا ہے. جتنا بھی پانی اس میں لیفٹ اوور ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے، کیونکہ یہ پانی، یہ جو ماسک ہے، یہ تھوڑا سا جیسے رنی بنتا ہے، اور جب آپ اس کو لگائیں گے بھی تب بھی یہ ڈرپ کرے گا نا، ادھر ادھر سے آپ کی جو ماسک ہے اس میں سے نکل کے آپ کا سائڈ سے ڈرپ کر رہا ہوگا. تو یہ جتنا آپ کوشش کریں جتنا پانی نکال سکتے ہیں اتنا نکال دیں. دوسرا اس میں جائے گا آلمنڈ آئل، کسی کوئی بھی لے لیں. لیمن جوس 1 ٹی اسپون. لیمن جوس اسکن اریٹنٹ بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ لیمن جوس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اوائڈ مت کریں، اس کو ڈائلیوٹ کر کے آپ اس میں ریسیپی میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کو چاہیے یہ چھوٹا والا شیٹ ماسک کی چھوٹا سا کیپسول آتا ہے. اس کو آپ پانی میں ویٹ کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اس کو آپ نے ایک پلیٹ پہ ایسے اسپریڈ کر لینا ہے، اور ماسک، یہ پورا جو ماسک میں ہم پریپریشن کریں گے یہ پورا اس کے اوپر لگا کے آپ اسکن کے اوپر لگا لیں گے اپنی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو میں آپ کو کچھ ان ساری چیزوں سے پہلے ایک کچھ اسپرچل طریقے سے کیسے آپ اپنے چہرے پہ گلو لا سکتے ہیں وہ بتانا چاہتی ہوں. ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کریں، بہت ہی زیادہ ذکر کریں. ذکر میں بہت ساری تسبیحات ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت ساری تسبیحات ہیں. پھر آپ درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن ہی پڑھیں یا رمضان میں یہ سارے چیزیں پڑھیں، آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ بہت زیادہ ان چیزوں کی کثرت کریں. استغفار بہت کثرت سے پڑھیں، تاکہ آپ کے چہرے کے اوپر آپ خود نوٹس کریں گے کہ ایک اسپیشل کائنڈ آف نور، اسپیشل کائنڈ آف گلو آ جاتا ہے آپ کے چہرے کے اوپر اگر آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک مرر لینا ہے ایسے، یا کوئی بھی آپ کا کہیں پہ بھی مرر لگا ہوا ہے، آپ نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں آپ کو اسکرین پہ بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ پڑھ سکیں. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ 11 ٹائمز آپ نے مرر میں دیکھ کے اپنے آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر مرر میں ہی آپ نے پھونک مار دینی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ نظر بد لگتی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے چہرے کے اوپر جو ایکنی ہے یہ وہ سب ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو دعا ہے اس کی برکت سے، کیونکہ آپ کو کسی چیز کی بھی نظر نہیں لگے گی، نہ اپنی خود کی، نہ شیاطین کی، نہ کسی اور کی. تو آپ کے چہرے کے اوپر جو پرابلمز ہیں، جو اسکن کے ایشوز ہیں، وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو انگریڈینٹس جا رہے ہیں ان کے کیا کیا ان کے بینیفٹس ہیں. چیا سیڈس جو ہیں وہ دے آر رچ ان اومیگا 3 فیٹی ایسڈس. یہ اتنی ہائیڈریشن پرووائڈ کرتے ہیں آپ کی اسکن کو، آپ کو جو اسکن کے اوپر ایک بیریئر سا، آپ کے نا اسکن کے اوپر ایک بیریئر بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہائیڈریشن ہے، جو آپ کی اسکن کی جو ڈرائینس ہے وہ شو نہیں ہوتی ہے، بالکل ایک بیریئر سا بن جاتا ہے، اور اس سے آپ کی اسکن ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہتی ہے، اور آپ کی جو اسکن کی الاسٹیسٹی ہے وہ امپروو ہوتی ہے چیا سیڈ سے. کرنا آپ نے کیا ہے کہ چیا سیڈس جو ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ اسٹرین کر کے رکھے ہوئے، یہ آپ نے ایسے ایک دوسرے والے بول میں نکال لینا ہے، تاکہ جو واٹر ہے وہ سارا نیچے رہ جائے، اور آپ یہ چیا سیڈس دوسرے بول میں لے جائیں. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں باقی چیزوں کے بھی بینیفٹس. I'm sorry، میں بھول گئی تھی کہ پروسیس بھی بتانا ہے. تو یہ آپ اس میں
ट्रांसफ़र कर दें दूसरे वाले बोल में, ताकि वो जो वाटर है वो दूसरे बोल में ही रहे, बिल्कुल भी वाटर इसमें ना आए। फिर आप इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 टीस्पून, डाइल्यूट भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन इरिटेट होती है। फिर आपने इसमें डालना है आलमंड ऑयल 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये आप इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें पूरे मास्क को, ठीक है। पूरा ये जो मिक्सचर सा बना रहे हैं इसको आपने पूरे तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक इसमें ऑयल है, बाकी इसमें सारी जो है चीज़ें वो वाटर बेस्ड हैं, तो ये ज़रा मिक्स हो ही जाता है आराम से, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है वैसे तो, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये ना हो कि ऑयल ऊपर ऊपर रह जाए और बाकी सारी चीज़ें नीचे चली जाए। आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके आपने क्या करना है, मास्क पे फैला देना है, वो जो शीट मास्क है जो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी, और आपने अपने चेहरे पे लगा लेना है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी चिया सीड्स क्या क्या करते हैं। चिया सीड्स आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा एप्पल के अंदर से जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो कैसे ऊपर ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं एप्पल को, वही आपकी स्किन के साथ भी होता है। जब आपकी स्किन का मॉइस्चर लूज हो जाता है ना तो उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन, जो स्किन का जो कलर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चिया सीड्स ये प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें जो हमने डाला है आलमंड ऑयल, वो भी आपकी स्किन को सुपर हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये जो है आलमंड ऑयल, इससे आपकी स्किन के ऊपर जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो चिया सीड से भी ख़त्म हो जाती है। दोनों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो मैंने आपको अपनी हेयर रेमेडी वाली वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी बॉडी में मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं या कोई और भी डायबिटीज़, ये वो सब, उन सब के जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको जाके किल कर देते हैं। फिर जो आलमंड ऑयल है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भी आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, रेडनेस हुई हुई है, दाग धब्बे हैं, वो सारी ना उसको हील कर देता है, रिपेयर कर देता है आपकी स्किन को। विटामिन ई से इनरिच्ड होता है ये जो आलमंड ऑयल है। फिर इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर आप अपनी आंखों के नीचे आपकी फाइन लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर आप आलमंड ऑयल लगा के देखें, आपकी कुछ दिनों में फाइन लाइंस चली जाएंगी। फिर ये जो आलमंड ऑयल है ना, ये हर स्किन के लिए सूटेबल होता है। अगर आपकी नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन कुछ भी स्किन है उसके ऊपर यूज़ होता है। इसको आप मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसमें लेमन डाला है जिसके अंदर विटामिन सी होती है, जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करती है। जो विटामिन सी होती है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी से भी आपकी स्किन के ऊपर ना जो ब्राइटनेस जो आपकी स्किन के ऊपर जैसे डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, कोई पिगमेंटेशन हो गई है, आपकी स्किन थोड़ी सी टैन हो गई है, ये जो लेमन है ये उसको ख़त्म करता है आपकी स्किन के ऊपर से। एक्नी ट्रीटमेंट के लिए लेमन बहुत अच्छा है। एक्नी क्यों होती है? ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्लॉग्स पोर्स जो हैं वो आपके क्लॉग्ड हो जाते हैं, उसको लेमन जो है वो एसिडिक होता है तो वो उसको ट्रीट कर देता है, वो उसको क्लियर, जो आपकी पोर्स हैं उनको क्लियर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी एक्नी जो है वो ब्रेकआउट आपका होना बंद हो जाता है। फिर इसको सन जो प्रोटेक्शन है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो है सोराइसिस, कईयों को सोराइसिस हो जाता है जो कि रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होती है, कई दफ़ा ऐसे खुश्की आपकी स्किन के ऊपर, उसको भी लेमन ट्रीट करता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने आपको अभी बेनिफिट्स इसके बता दिए हैं। अच्छा, अगर आपको डार्क स्पॉट्स है ना कहीं पे भी, किसी भी एरिया में बॉडी की, आप कोकोनट ऑयल लें, थोड़ा सा उसके अंदर लेमन जूस डालें और उस एरिया को एवरी डे ट्रीट करें इस मिक्सचर से, तो आपके डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे। और जो मैं मेकअप रिमूवर की आपको बात बता रही थी, अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है ना, तो आप मेकअप रिमूविंग पैड्स होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेके अपनी स्किन को साफ करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी साफ होगी, मेकअप रिमूवर भी नहीं उतनी अच्छी साफ करेगा। चिया सीड्स जो हैं वो आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप पुडिंग बना सकते हैं उसकी, आप ओटमील में डाल सकते हैं, उसको ऐसे ही सोक करना है आपने जेली लाइक, जब वो बन जाए फिर आपने अपनी जो भी रेसिपी है उसके अंदर चिया सीड्स को डाल के स्मूदीज बना सकते हैं। ये इंटरनली भी ना आपको चिया सीड्स बहुत हेल्प करता है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है जो है चिया सीड्स। आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आप कोकोनट वाटर और चिया सीड्स मिला के पिएं तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। ये जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, आप ये गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना किस तरह से। ये कैप्सूल देख रहे हैं आप, इसको आपने पानी में थोड़ा सा सोक करना है, ये कैप्सूल खुल जाएगा पूरा का पूरा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कैसे मैंने खोला है। पानी में इसको थोड़ा सा सोक किया, उसके बाद ये पूरी की पूरी शीट बन जाती है। मैं आपको अभी खोल के दिखा रही हूँ। मैं खोल के, ये जो मैंने सामने प्लेट रखी हुई है इसके ऊपर मैं इसको फैला दूंगी, फैला के अपना पूरा, ये देखें आप, ये पूरा मैंने फैला दिया। अब इसके अंदर
جگہ بنی ہوئی ہے آپ کی آنکھوں کے لیے, نوز کے لیے, لپس کے لیے, کیونکہ جب آپ یہ ماسک اپنے چہرے پہ اپلائی کریں گے تو ان یہ جگہیں آپ کی اوپن ہونی چاہیے. آپ نے آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا, لیکن میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جن کو جو فیملیئر نہیں ہے اس شیٹ ماسک سے. یہ میں نے پورا کا پورا مکسچر اس کے اوپر پھیلا دیا. اب آپ نے اس کو اسپون کی ہیلپ سے پورے جو ہے ماسک اس کے اوپر پھیلا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماسک کو اٹھانا ہے اور اپنے چہرے کے اوپر لگا لینا ہے. I'm sorry, میں حجاب کرتی ہوں تو میں آپ کو چہرے پہ لگا کے تو نہیں دکھا سکتی, لیکن آپ نے یہ پورا کا پورا ماسک اٹھا کے اپنے چہرے پہ ایسے فکس کرنا ہے کہ آپ کی آئیز جو ہیں وہ یہ جو آئیز والی جگہ ہے وہاں سے باہر, آپ کو پتہ ہی ہے کیسے لگانا ہے, میں اتنا بھی میں آپ کو بیبی سٹ نہیں کروں گی. یہ آپ نے اس طرح سے لگا کے اپنے چہرے کے اوپر 15 to 20 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے. اب 15 to 20 منٹس آپ نے کیسے چھوڑنا ہے اس ماسک کو اپنے اوپر؟ ایک تو یہ ڈرپ کرے گا تو آپ اپنی کوئی بھی مطلب کوئی گندی یا کوئی اس طرح کی شرٹ پہن کے سوئیں جس کے اوپر اگر یہ ڈرپ کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو آپ کے لیے. دوسرا, آپ نے یہ ماسک لگا کے فلیٹ کسی بھی جگہ پہ لیٹ جانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو گریوٹی ہوتی ہے نا, جو ارتھ کی گریوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو نیچے پل کرتی ہے نا, اسی طرح سے آپ کی اسکن جو ہے نا وہ جو گریوٹی کی وجہ سے نیچے کی سائڈ پہ پل ہو رہی ہوتی ہے جب آپ لیٹتے ہیں. ایک تو آپ کی اسکن نیچے کی سائڈ پہ پل ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے ٹائٹن ہو رہی ہوتی ہے. اوپر سے یہ آپ نے ماسک لگا دیا جو کہ آپ کے پورس کو ٹائٹن کر رہا ہے, پورس کو بند کر رہا ہے, الاسٹیسٹی امپروو کر رہا ہے, ہائیڈریٹ کر رہا ہے, ریجنریٹ کر رہا ہے, بیریئر اپلائی کر رہا ہے آپ کی اسکن کے اوپر, آپ کی اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے, الاسٹیسٹی پرووائڈ کر رہا ہے آپ کی اسکن کو, موئسچرائز کر رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے بہت ساری چیزوں سے, ہیل کر رہا ہے. تو وہ آپ کی اسکن اتنی اچھی ہو جائے گی, اتنی اچھی ہو جائے گی. ایک طرف سے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے آپ کی اسکن نیچے کی طرف کھنچ رہی ہے, اور دوسرا آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو ہر طرح سے ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ لیٹ جائیں تو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو واش کرنے کا طریقہ یہ ہے, پانی بچانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ ایک یہ مائکرو فائبر کلاتھ لے لیں, اس کو ڈیمپ کر لیں, اور جب آپ اس کو ہٹائیں گے نا تو یہ چیا سیڈس تھوڑے سے آپ کی اسکن کے اوپر چپک جائیں گے. تو مائکرو فائبر کلاتھ لے کے آپ پورے چیا سیڈس کو اپنے چہرے کے اوپر سے صاف کر لیں. اس کے بعد ایک آپ مائلڈ سا کوئی فیس واش لیں اور آپ اپنا فیس واش کر لیں پراپرلی. چیا سیڈس کو ریموو کر لیں, آمنڈ آئل ہوگا تھوڑا تھوڑا آپ کو ایسے فیل ہوگا آئلی, وہ آپ ریموو کر لیں, اور اس کے بعد آپ اپنی اسکن کو اچھے طریقے سے موئسچرائز کر دیں. بس آپ کا یہ پورا کا پورا جو فیشل ہے وہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد جب آپ اپنی اسکن کو ٹچ کریں گے نا تو آپ قسم سے مجھے دعائیں دیں گے, آپ کہیں گے کہ اس نے ہمارے اتنے فیشل کے اور جو سپا میں آپ جا کے اپنے جو مساجز اور فیشلز کراتے ہیں اس کے پیسے بچا لیے ہیں, کیونکہ آپ کی اسکن اتنی پلمپ اور اتنی مزے کی ہو جائے گی نا کہ آپ اگر اس کے اوپر میک اپ کر کے کسی بھی فنکشن پہ جائیں گے نا, کسی بھی ایونٹ پہ, تو آپ کو تعریف کوئی اگر نہ کی کسی نے تو آپ مجھے کہیے گا, میں یہ گارنٹی لیتی ہوں. کیونکہ جب میں نے بھی یہ فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا تو میں خود حیران ہو گئی تھی کہ میری اسکن اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے. میری اسکن بہت ڈرائی ہوا کرتی تھی, بہت ہی ایسے لائف لیس اسکن ہوا کرتی تھی, ایک دم وائبرنٹ آپ کی اسکن ہو جاتی ہے یہ لگانے کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی, یہ ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اور سبسکرائب کر لیں پلیز, کیونکہ مجھے یہ ویڈیوز انڈیویجولی سینڈ کرنی پڑتی ہیں, جس کو بھی میں جب بھی میں بناتی ہوں. اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی مل جایا کرے گی. میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.